بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ طلحہ بن عبید اللہ تیمی اپنے ایک تجارتی سفر کے سلسلے میں ایک قریشی قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے۔ جب وہ قافلہ بصرہ کو پہنچا تو قریش کی عمر رسیدہ تجربہ کار تاجر اس کے آباد بازار میں جا کر خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ اگرچہ طلحہ ایک کمسن نوجوان تھے اور ان لوگوں کی طرح مہارت اور تجربہ نہیں رکھتے تھے، مگر اپنی غیر معمولی ذہانت اور بصیرت کے بل پر وہ بآسانی ان کا مقابلہ کر سکتے تھے اور اچھے سودے طے کر لینے میں کامیابی حاصل کر لیتے تھے۔ اس بازار میں جو مختلف مقامات سے آئے ہوئے تاجروں سے ہر وقت کھچا کھچ بھرا رہتا تھا، صبح و شام طلحہ بن عبید اللہ کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا کہ اسی دوران ان کے ساتھ ایک ایسا اہم واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف ان کی زندگی کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ اس نے پوری تاریخ کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیا۔ ہم یہ بات طلحہ ابن عبید اللہ ہی پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس تجسس آمیز داستان کو اپنے الفاظ میں ہی بیان کریں۔ اس اثنا میں کہ ہم بصرہ کے بازار میں تھے، ہم نے ایک راہب کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، اے گروہ تجار، اس مجمع سے پوچھو کہ کیا ان کے اندر اہل مکہ میں سے کوئی شخص موجود ہے؟ اس وقت میں اس کے قریب ہی تھا۔ میں نے کہا ہاں، میں اہل مکہ میں سے ہوں۔ تو اس نے پوچھا، کیا تمہارے یہاں احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا، کون احمد؟ تو اس نے کہا، ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ یہی مہینہ ہے جس میں ان کا ظہور ہونا ہے۔ وہ آخری نبی ہے۔ وہ تمہاری سرزمین ارض حرم میں مبعوث ہوں گے اور وہاں سے اس علاقے کی طرف ہجرت کر جائیں گے جہاں کالے پتھر پائے جاتے ہیں، جہاں کھجوروں کے جھنڈ ہیں اور جہاں کی مٹی نمکین ہے جس سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ نوجوان، دیکھنا ان پر ایمان لانے میں پیچھے نہ رہ جانا۔ طلحہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات میرے دل میں جم گئی۔ میں تیزی سے اپنے اونٹوں کے پاس پہنچا، انہیں تیار کیا اور قافلے کو اپنے پیچھے چھوڑ کر تیز رفتاری کے ساتھ مکے کی طرف چل پڑا، اور وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ہماری غیر موجودگی میں یہاں کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دعویٰ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پیروی اختیار کر لیے۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کو پہلے سے جانتا تھا۔ وہ نہایت نرم مزاج، ہر دل عزیز اور رحم دل آدمی تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک ایسے خوش اخلاق اور راست باز تاجر تھے، ہم لوگ ان سے مانوس تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ قریش کی تاریخ سے باخبر اور ان کے انصاف کے ماہر تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے اور آپ نے ان کی پیروی بھی اختیار کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اور مجھے ان کے حالات سنا کر اپنے ساتھ ان کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دینے لگے۔ اور جب میں نے ان کو راہب کی بات سنائی تو وہ حیران و ششدر رہ گئے اور مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو تاکہ یہ واقعہ جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے ان کے سامنے بیان کرو، ان کی دعوت کو ان کی زبان سے سنو اور اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ طلحہ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا اور آخرت کی بھلائی کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ جب میں نے ان کو بصرہ کے راہب کا قصہ سنایا تو نہایت خوش ہوئے اور اس خوشی کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں ہو گئے۔ پھر میں نے ان کے سامنے کلمہ شہادت کا اقرار کیا۔ اس طرح میں چوتھا شخص تھا جو ابو بکر کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ اس قریشی نوجوان کے قبول اسلام کی خبر سن کر اس کے گھر اور خاندان کے لوگ سکتے میں پڑ گئے، جیسے کہ ان کے اوپر بجلی گر پڑی ہو۔ خصوصاً ان کی ماں کو اس واقعے سے زبردست صدمہ پہنچا۔ وہ غم سے نڈھال ہو گئی، کیونکہ انہیں امید تھی کہ اپنے بلند اخلاق اور کریمانہ خصائل کی بنا پر ان کا بیٹا ایک دن اپنے قبیلے کا سردار بنے گا۔ ان کے قبیلے والوں نے انہیں اپنی دین سے پھیرنے کی بہت کوششیں کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور ایک مضبوط پہاڑ کی طرح اسلام پر جمے رہے۔ جب وہ لوگ ان کو نرمی و محبت کے ریشمی پھندے میں پھنسانے میں ناکام ہو گئے تو سختی اور تعذیب کے اسلحوں سے لیس ہو کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں، ایک روز میں صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک نوجوان کا پیچھا کر رہے ہیں
جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اسے دھکے دے رہے ہیں، اس کے سر پر مار رہے ہیں۔ اس نوجوان کے پیچھے ایک بوڑھی عورت تھی جو چیخ چیخ کر اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس نوجوان کا کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ طلحہ ابن عبید اللہ ہے، جس نے اپنے آبائی دین کو ترک کر کے بنی ہاشم کے لونڈے محمد بن عبداللہ کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کے پیچھے یہ بڑھیا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اس نوجوان کی ماں سایہ بنت حضرمی ہے۔ پھر نوفل بن خویلد نے، جس کا لقب شیر قریش تھا، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک رسی میں باندھ کر مکے کے اوباش اور لفنگوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ انہیں سخت ترین سزائیں دیں۔ اسی وجہ سے طلحہ ابن عبید اللہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کو قرینین کہا جاتا ہے۔ زمانے کی گردش جاری رہی، یکے بعد دیگر نئے نئے حادثات واقعات رونما ہوتے رہے، اور مرور ایام کے ساتھ ساتھ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ ایمان کی تکمیل مراحل طے کرتے رہے۔ خدا اور اس کے رسول کی راہ میں ان کی آزمائشوں کا سلسلہ دراز ہوتا رہا، اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے احسان اور حسن سلوک کا دائرہ بڑھتا رہا اور وسعت اختیار کرتا گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے ان کو زندہ شہید کا لقب دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلحہ خیر، طلحہ جود اور طلحہ فیاض کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ ان القاب میں سے ہر لقب کا ایک پس منظر ہے جو ایک دوسرے سے بڑھ کر دلکشی اور خوش نمائی کا حامل ہے۔ ان کے زندہ شہید کے لقب سے ملقب ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے اور آپ کے ساتھ 10 انصاریوں اور مہاجرین میں سے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے سوا کوئی نہیں رہ گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، تو مشرکین کی ایک ٹولی وہاں آ پہنچی جو آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو ان لوگوں کو ہم سے دور بھگائے؟ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنی جگہ پر رہو۔ تب ایک انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم۔ تو وہ انصاری آگے بڑھ کر مشرکین سے لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران کچھ اور اوپر چڑھ گئے، مگر مشرکین نے آپ کو جلد ہی پکڑ لیا۔ آپ نے پھر کہا، کیا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ہے؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے پھر پہل کی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ہوں۔ آپ نے ان کو روک لیا اور کہا کہ نہیں، تم اپنی جگہ پر رہو۔ تب دوسرے انصاری صحابی آگے بڑھے اور بولے، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے ان کو اجازت دی کہ ہاں تم ان کا مقابلہ کرو، اور وہ دشمنوں سے قتال کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے رہے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ کی ہر آواز پر سب سے پہلے لبیک کہتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر کے کسی انصاری کو اجازت دیتے رہے، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے وہ سب انصاری شہید ہو گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے سوا کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ جب دشمن پھر آپ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا، طلحہ اب تمہاری باری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، پیشانی اور ہونٹ زخمی ہو گئے تھے، چہرہ مبارک سے خون جاری تھا، اور آپ زخموں سے نڈھال ہو گئے تھے۔ اس موقع پر حضرت طلحہ مشرکین پر حملہ کر کے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دھکیل دیتے، پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر تھوڑا اوپر چڑھاتے اور زمین پر بیٹھا کر مشرکین پر دوبارہ حملہ کرتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ ان کو مکمل طور پر پسپا کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں اور عبید اللہ ابن جراح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے۔ جب ہم آپ کی مدد کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو اور اپنے ساتھی طلحہ کی مدد کو پہنچو۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کے جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا ہے، ان کے بدن پر تلواروں، نیزوں، تیروں کے 70 سے زیادہ زخم ہیں، ان کی ہتھیلی کٹ گئی ہے، وہ ایک گڑھے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، من سرہ ان ينظر الى رجل يمشي على الارض قد قضى نحبه فلينظر الى طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو کسی ایسے شخص کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہو جو اپنی نظر یعنی منت موت پوری کر چکا ہو، وہ طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھ لے۔
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد کا ذکر فرماتے تو کہتے ذالک یوم کلہ لطلحہ، وہ پورا کا پورا دن طلحہ کا دن تھا۔ یہ تھا وہ قصہ جس کی وجہ سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زندہ شہید پڑا۔ رہی ان کے طلحہ خیر طلحہ جود کے لقب کی بات تو اس کے سینکڑوں قصے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر اور نہایت مالدار آدمی تھے۔ ایک روز ان کے پاس حضرموت سے 70 لاکھ درہم کی کثیر رقم آئی۔ وہ رات بھر غمگین اور پریشان رہے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر ان کی اہلیہ حضرت ام کلثوم بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو محمد آپ کو کیا ہوا ہے؟ شاید میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ نہیں، تم تو ایک بہترین مسلمان بیوی ہو۔ میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ وہ شخص اپنے رب کے بارے میں کیا گمان رکھتا تھا جس کے گھر میں اتنی بڑی مقدار میں رقم پڑی ہو اور وہ بے فکر سو رہا ہو، تو اس میں فکر اور پریشانی کی کیا بات؟ آپ اپنے محتاج اہل قبیلہ مفلس احباب کو کہاں بھولے ہوئے ہیں؟ صبح کو یہ ساری رقم ان کو بانٹ دیجیے۔ حضرت ام کلثوم کی یہ رائے تھی۔ تو انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے، واقعی تم صاحب توفیق اور صاحب توفیق کی بیٹی ہو۔ اور صبح کے وقت انہوں نے وہ ساری رقم تھیلیوں اور بڑے بڑے پیالوں میں رکھ کر فقراء و مہاجرین انصار میں تقسیم کرا دی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص حضرت طلحہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے مدد کا طالب ہوا اور اپنی ایک رشتہ داری کا ذکر کیا جو دونوں کو باہم جوڑتی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج سے پہلے مجھ سے اس رشتے کا کسی نے ذکر نہیں کیا۔ بہرحال میرے پاس ایک زمین ہے جس کے لیے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 3 لاکھ درہم دے رہے تھے۔ اب اگر تم چاہو تو وہ زمین لے لو، اور اگر تم چاہو تو اسے فروخت کر کے میں تم کو 3 لاکھ رقم دے دوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اس کی قیمت ہی لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو وہ رقم دے دی۔ طلحہ خیر اور طلحہ جود کی یہ لقب مبارک ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحمت فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔